جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی قبر کو کھودا جاتا ہے تو اس ٹائم بھی جو اس کی روح ہوتی ہے نا مردے کی، وہ اپنی قبر کو کھدتا ہوا دیکھتی ہے، اور وہ روح یہ ساری چیزوں کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے گھر والے عزیز و اقارب ہماری باڈی کو اٹھا کر اس قبر کے اندر رکھ دیں گے، اور چونکہ اس ٹائم جو روح ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، اور اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے، اور بڑا فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو نے بڑی خوبصورت زندگی دنیا کے اندر بسر کی ہے، کہ تو دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے آیا ہے، لہٰذا وہ جو تیری قبر ہے نا، یہ جو قبر کھودی جا رہی ہے، اس سے پریشان مت ہو۔ یہ قبر ایک کوئی گڑھا نہیں ہے، یہ کوئی نارمل قبر نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے اس قبر کو سجایا جائے گا۔ تیرے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، تیرے لیے جنت کی کیاریوں میں سے یہ قبر ایک کیاری ہوگی، اور وہ مرحوم بس اسی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے کفن ہمیں پہنا دیا جائے، ہماری باڈی کو، اور ہمارے جنازے کو لے کر لوگ جائیں اور جا کر ہمارے جو اصلی اور دائمی گھر ہے، ہماری قبر ہے جہاں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہاں پر ہماری باڈی کو رکھ دیا جائے۔ چونکہ جب تک اس کی باڈی لوگوں کے انڈر میں ہوتی ہے، یعنی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کفن پہنانے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، قبر کھودی جا رہی ہوتی ہے، اس ٹائم تک وہ فرشتوں کے انڈر میں اس کی روح رہتی ہے۔ لیکن جب باڈی قبر کے اندر رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کھرا اترتا ہے، تو جنت کے باغوں میں سے اس کی قبر ایک باغ بن جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ بندہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہگار کوئی بندہ ہوتا ہے تو فرشتے اسی وقت اس سے ہی اس کو یہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ تو نے بڑی خطرناک اور بڑی نافرمانی بھری زندگی کو گزارا ہے، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے ناراض کر کے زندگی کو گزارا ہے، لہٰذا اب جو آنے والی منزلیں ہیں تیری بڑی خطرناک ہونے والی ہیں۔ تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں کہ اب ہماری باڈی کو اٹھا کے لوگ قبر کے اندر رکھ کے آئیں گے، تو وہ اس ٹائم بڑا ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ گناہگار کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ، میں نے گھر بنایا، مکان سجایا، اپنے بیوی بچوں میں مجھے رہنے دو، مت اس خطرناک اور اندھیری کوٹھری کے اندر، قبر کے اندر، گڑھے کے اندر مت لے کر جاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو زبان حال سے جو کچھ وہ کہتا ہے، بندوں کو اس بات سے بالکل لا علم کر دیا۔ لا علم کا مطلب یہ کہ وہ سن نہیں سکتے، اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آقا علیہ السلام کی بات پر، قرآن کی بات پر تو یقین ہے، تو قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آقا علیہ السلام کی شان پر، کہ آقا علیہ السلام نے ہر ایک بات اپنی امت کو بتلا دی، ہر ایک بات بتا دیا کہ مرنے کے بعد کا کیا پروسیس ہے، مرنے کے بعد بندے پر کیا گزرتی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تحفہ المؤمنین الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ تو اگر نیک بندہ ہے تو بس یہ سمجھ لیں کہ موت سے اچھا اس کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ گناہگار بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنے والا گناہگار بندہ ہے، تو موت سے زیادہ خطرناک اس کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔